جہاں ہیں آپ لوگ وہیں بیٹھیے. باہر والوں کے لیے کہا گیا آپ لوگ یہیں تشریف رکھیے ورنہ صفوں میں مشکل ہو جائے گی. السلام علیکم. صلی اللہ رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج آپ پوری تیاری کے ساتھ خوشخبریوں کو سنتے ہوئے عیدگاہ کی طرف تشریف لائے ہیں. اور ماشاءاللہ اب آپ یہاں سے جب روانہ ہوں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا کہ اے نماز پڑھ کے جانے والوں، اے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والوں، تمہیں اس بات کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. آج ہم پاک و صاف اپنے گھروں کو جائیں گے، مگر یہ بھی ضرور رکھے اپنے ذہن میں کہ پھر یہ نہ سمجھے کہ ہمارا پرانا کھاتا کلوز ہو گیا ہے اور نیا کھاتا پھر کیسے ہم آغاز کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں، زندگی مختصر ہے. زندگی وقت کسی کو نہیں بتاتا کہ کب اسے موت آنے والی ہے. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ جو وقت اللہ ہم کو دے رہا ہے اس میں ہم قدر کریں. اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں، میں ان سامعین سے اور وہ جو حضرات مسجد کے باہر تشریف فرما ہے اور بیچ میں بہت سی جگہ چھوڑ دیے ہیں، ان تمام سے خواہش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی صفوں کو مکمل کریں. بیچ میں جگہ رکھیں گے تو لازمی ہے نہ نماز کا آپ کو لطف آئے گا اور بیچ میں شیطان آ کے نہیں تو آپ کے ذہنوں میں نئے خیالات پیدا کر دے گا. اس لیے میرے بھائی پہلے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے. یہ صفوں کے اتحاد کا اہم مسئلہ آ گیا ہے. آج ہماری صفوں میں اتحاد ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہر طرف سے مصیبتیں ہم پہ ٹوٹ پڑ رہی ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ تمہیں جانوں میں نقصان دے کر، تمہیں بھوک دے کر، اور تمہارے آزمائشوں میں تمہیں ابتلا کریں گے، تمہارے مالوں میں نقصان کر کر، تمہاری جانوں میں نقصان کر کر. اور اگر ہم اس میں بھی اگر اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے تو پھر یاد رکھیے یہ آزمائش مصیبت میں بدل جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو رمضان شروع ہونے سے پہلے جو ہم پہلے اپنی زندگی گزارتے تھے، آج ایک اشرا کے بعد وہی عمل ہمارے اندر جاری ہو گیا. نمازوں کو چھوڑنے کا سلسلہ پہلے اشرا سے شروع کریں، تراویح کو چھوڑ دیں. کہنے لگے کہ بھائی ایک قرآن ہم نے مکمل کر لی، اب مزید اس کے ساتھ ہم اپنے کاروبار کو دیکھنا ہے، قرآن کو ہم بعد میں پڑھ لیں گے. میرے عزیز دوستوں، دنیا کے پیچھے کب تک دوڑو گے؟ دنیا ایسی ہے کہ دوڑاتے رہے گی اور جب آدمی تھک جائے گا تو خبر کے گڑے میں چلا جائے گا. شب قدر آئی، آخری ایسی راتیں، وہ مبارک راتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 1000 مہینے کا میں اجر دیتا ہوں، لیکن افسوس کہ ہمارے لوگ نہ تجارت کرنے تھکے اور نہ خریداری کرنے تھکے. یہ سمجھے کہ یہی رمضان ہم کو ملا ہے، پھر آئندہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا. اس لیے جتنا پہننا ہے، جتنا خریدنا ہے، جتنا کھانا ہے کھا لیں. میرے بھائی یقیناً آئندہ رمضان ملنے کی ہم کو گارنٹی نہیں ہے، مگر یہ بھی تو سوچئے جو آج ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے
سکے، اللہ کو پکار سکے، اللہ کو یاد کر سکے. اگر ہم یہ غفلت میں اپنی زندگی رکھیں گے تو میرے عزیز دوستوں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ رمضان ہم رہیں گے، پھر ہم کو اللہ عبادت کا موقع دے گا، پھر ہم کو روزوں کا موقع دے گا، پھر ہم کو قرآن پاک سننے کا موقع دے گا. میرے عزیز دوستوں نہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ موت ایسا ہے کہ جیسے شاعر نے کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. میرے ابا نے فرمایا تھا، زندگی غنیمت ہے، زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجئے، جان کا بھروسہ کیا، یہ تو آنی جانی، یہ تو آئے گی اور جائے گی. کئی لوگ آئے ہیں اور جائیں گے، مگر میرے عزیز دوستوں وہ جو آپ کو وقت دیا گیا ہے، اگر آپ اس وقت کی قدر نہیں کریں گے تو صرف آپ کو روز قیامت افسوس کرنے کے سوا کچھ اور چاہنا نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے میں نے جیسے قرآن پاک کی تلاوت کی، جس میں بتا دیا پاک قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی اختیار کی. کون سی پاکی؟ آپ نے ظاہری پاکی کا تو خیال رکھا، نہ دھو کے تشریف لائی. رمضان میں آپ کو روح کی پاکی کا اللہ نے موقع دیا، اور بہت سے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے روزے رہ کر اپنی روح کو بھی پاک کیا. اور تیسری پاکی اپنے مال کی تھی. آپ نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں زکات کی شکل میں دے کر اپنے مال کی حفاظت کا بھی اہتمام انتظام فرمایا. مگر میرے عزیز دوستوں آگے ارشاد فرما رہا ہے، وذکر اسم ربہ فصلی، اور تسبیح بیان کیے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کے ساتھ آئے اور نماز ادا کیے. اب علماء نے لکھا ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس عید کا اس میں ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم آتے ہوئے تسبیح بیان کیے ہوں گے. ہر کوئی تو تسبیح پڑھا ہوگا، اس عید میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں مگر آہستہ، اللہ اتنی زور سے نہیں بلکہ آہستہ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لیتے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے تشریف لائے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے میں فرشتے ٹھہرے ہوئے ہر گلی میں، ہر چوراستے پہ آنے والوں کی خوشخبری دے رہے تھے، جاؤ آج اللہ نے تمہاری جو عبادت تم نے کیا ہے آج اس کی مزدوری تم کو دینے والے ہیں، آج تم یہاں سے مزدوری لے کے جانے والے. سبحان اللہ. میرے عزیز دوستو اب ہم یہاں سے جب جائیں گے تو یہ بھی خوشخبری مل جائے گی کہ ہم نے تم کو پورے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو بخش دیا. سبحان اللہ. آج ہم بہت خوش ہیں، مگر ایک خوشی کے ساتھ ایک غم بھی ہے. وہ غم یہ ہے میرے بھائی، بہت سے لوگ آج آسان کو لے کر ہیں، اور بہت سے لوگ برہمان ہیں، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کا قتل و عام کیا جا رہا ہے. ان کی صرف وجہ کیا ہے معلوم؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور ان کا خون اس بات سے بہایا جا رہا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے ایک جگہ نہیں، ہر جگہ یہ مصیبت مسلمانوں پر آ رہی ہے، اور یہ مسلمانوں پہ مصیبت اس بات سے آ رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے اب کی وقت ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور پکار اٹھو، ہم ایک ہیں. اور جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے اندر تفریقہ مت پیدا کرو، پھوٹ مت پیدا کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جہاں جہاں مصیبتیں آ رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ شاید اس میں ہو. اللہ سے ہم دعا کرنا، دعا خالی نہیں جاتی، دعا کرنے والے کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ہم مایوس نہیں ہونا، ہماری مایوسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے دینے والا میں ہوں، مجھ سے مایوس ہو کے کہا جائے. میرے عزیز دوستوں، ایک شخص تھا اپنے بیٹے کے ساتھ کئی عمرے کیا. وہ ایک وقت اپنے بیٹے کے ساتھ عمرے کی نیت کیا اور لبیک کی آواز
کی صدا بلند کر رہے ہیں اور ادھر سے جواب آ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری لبیک کو قبول نہیں کیا. بچے نے کہا کہ ابا جان یہ بات کیا ہے کہ آپ آواز دے رہے ہیں میں حاضر ہوں مولا میں حاضر ہوں مولا، لیکن وہاں سے تو آپ کی حاضری کو قبول نہیں کرنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا والد نے کیا فرمایا اس بچے کے؟ اس نے کہا کہ بیٹے میں یہ 40 سال سے آواز سنتا رہا. کہا کہ ابا پھر کیسے؟ کہا کہ بیٹے کوئی اور تو ہے کہ جا کے میں سر جھکا سکوں، کوئی اور تو ہے کہ میں جا کے اپنا ہاتھ پھیلا سکوں. بیٹے وہ ایک ہی گھر ہے جہاں وہ مانے یا نہ مانے، مجھے قبول کرے یا نہ کرے، مجھے تو در پہ وہی اپنا سر جھکانا ہے. بیٹے وہ ناراض ہے تو مجھے ناراضگی کو دور کرنا ہے، اگر وہ خفا ہے تو مجھے خفگی کو دور کرنا ہے. میرے عزیز دوستو جب بیٹے کو یہ بات الفاظ کہتا ہے تو میرے عزیز کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کے پیغمبر کو اللہ حکم دیتا ہے اور جا کے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جاؤ اس آدمی سے یہ بات کہہ دینا کہ اللہ نے کہیں اس امید کی وجہ سے اللہ نے تمہیں پورے عمروں کو قبول کر دیا. ایک عمرے کو نہیں 40 عمرے جو کیے تھے اللہ نے اسے پوروں کو قبول کر دیا. بعد میرے عزیز دوستوں کشش عشق کی غالب نہیں ہے دل ورنہ، کشش عشق کی غالب نہیں ہے دل ورنہ کہیں آپ سا محبوب بھی ہمیں ترساتا ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالے گا، مصیبتوں میں ڈالے گا؟ نہیں. میرے عزیز اگر کوئی بندہ گناہ کرتے جاتا ہے، گناہوں کے قریب ہوتا ہے، معلوم یہی آپ کے فرشتے رہتے ہیں، ایک بائیں ہاتھ کا فرشتہ ایک سیدھے ہاتھ کا فرشتہ. گنہگار آدمی کے خطاؤں کو لکھنے کے واسطے بائیں ہاتھ کا فرشتہ آگے بڑھتا ہے، سیدھے ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں ابھی تو یہ گناہ نہیں کیا، ابھی گناہ کا ارادہ کیا ہے، جب تک کہ یہ گناہ نہ کر لے اسے کوئی اس کا عمل نام عمل میں کوئی عمل نہیں نہ لکھا جائے. میرے عزیز دوستوں جب یہ گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن نیکیوں کا کیا معاملہ ہے معلوم؟ بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ ارادے کے ساتھ اس نیکیوں کو لکھا جاتا ہے. ہماری نیکی کا ارادہ ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اجر کا باعث بنا دیتا ہے. ہم بھی ارادے اچھے رکھیے، اللہ سے امیدیں اچھی رکھیے. یاد رکھیے مانگنے کا ہم طریقہ ڈھونڈ لیں، مانگنے کا سلیقہ آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے رحمت کو جوش آ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی تھی، خیر سالی تھی، بارش کے لیے لوگ ترس رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ چلو میدان کی طرف رخ کریں. میدان کی طرف گئے، تمام اپنے ماننے والوں کو لے کر گئے، جا کر کہا کہ چلو دعا کریں گے. دعا ہونے لگی، اے اللہ ہم پہ بارش برسا. دعا پہ دعا ہو رہی ہے لیکن قبولیت نہیں ہو رہی ہے. دیکھنے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے لوگوں میں ایک ایسا ہے جو مسلسل میری نافرمانی کرتا جا رہا ہے. اگر موسیٰ اس کو اپنے حلقے سے نکال دو تو تمہارے پہ میں بارش کرنا، بارش حاضر کروں. کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا موسیٰ علیہ السلام نے بولا یہ کیسے ممکن ہے، میں کیسے پہچانوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا موسیٰ ایک کام کرو آواز دے دو. مولا لاکھوں لوگ ہیں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آواز دینا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام. آواز تم لگاؤ، پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم آواز پہنچا دیں گے. آواز دیا موسیٰ علیہ السلام نے. کون ہے وہ جو گنہگار جو اللہ کی مسلسل نافرمانی کرتا آ رہا ہے؟ وہ ہمارے ان بندوں میں سے ہٹ جائے تاکہ اللہ کے خیر سے ہم بچ سکیں. میرے عزیز دوستو وہ گنہگار کو ایک دم احساس ہو گیا. اس نے کہا کہ شاید میرے لیے ہی آواز آ رہی ہے. اس نے کہا اگر پورے میں بچنے سے ہٹ جاؤں تو سب لوگ مجھے دیکھیں گے، مجھ سے نفرت کریں گے، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ سے سننے والا ہے. اسی مجمع میں ٹھہر کر 2 آنسوؤں کے قطرے اپنے رخسار تک نہیں لایا. ابھی بارش ہونے لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ ابھی خیر سالی تھی، ابھی بارش کے لیے ہم برس رہے تھے، ابھی بارش کیسی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس گناہگار کی وجہ سے تو بارش ہو رہی ہے. بولے مولا وہ کیسے؟ کہا کہ موسیٰ جب تم اعلان کیے اس کو گناہوں کا احساس ہوا اور اس نے اپنے گناہوں پر ندامت کی، آنسو بہا دیا اور ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسی کی دعاؤں کی وجہ سے ہم نے بارش کو نازل کر دیا. میرے عزیز دوستو
مجھے بھی ملا دیجیے، اب تو آپ کا نیک بندہ ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تک وہ گناہگار تھا ہم اسے رسوا نہیں کرے، اب تو ہمارا ہو گیا، اب کیسے رسوا کریں؟ اب ہمارا ہو گیا موسیٰ وہ، ہم اپنے آدمی کو، اپنے چاہنے والے کو کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، ہم بھی اپنے اللہ کو اپنا بنا کے دیکھیے، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھا، سب طرف اپنی گردنوں کو جھکا لیا ہم نے، سب سے عاجزی ان کے ساری کر لیا ہم نے۔ اب آ گیا ہے میرے عزیز، اپنے صفوں میں اپنے مساجد کو آباد کرو، یہ مساجد تمہارے روز قیامت اس کی گواہی دیں گے کہ یہ لوگوں نے سجدہ کیا ہے۔ میرے بھائی آج صفوں میں کمی ہوتے جا رہی ہے، نمازوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، نوجوان بھی آ رہے ہیں، مگر نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کر لیے اپنے آپ کو لازم کر لے کہ روز ہم ایک رکوع یا ایک پارہ روز تلاوت کرے بغیر اپنے کام کے لیے نہیں ملے۔ قرآن کی تلاوت کا کیا ہے معلوم؟ ایک بچہ تھا، بڑا رو رہا تھا، بچہ پیدا ہوا رو رہا ہے، رونا کم نہیں ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ بچہ رو رہا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، علاج کچھ نہیں ہے، ڈاکٹروں کو بتا رہے ہیں، ڈاکٹر مایوس، لیکن ایک وہاں سے اللہ والے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے آنکھ کے آنسو نہیں سوکھ رہے ہیں۔ کہا کہ لے کے آؤ، لے کر آیا گیا، اس بچے کو لیا، لے کر انہوں نے کان میں کچھ پڑھنا شروع کیا، بچہ خاموش ہو گیا اور اسے نیند لگ گئی۔ انہوں نے گھر والوں کے حوالے کیا، کہا کہ اب اجازت دیجیے میں جاتا ہوں۔ تو جانے سے پہلے گھر والوں نے پوچھا حضرت ایک بات تو بتا کے جائیے، اب ایسا کیا پڑھ کے دم کرے کان میں کہ بچہ سو گیا؟ کیا کہا معلوم؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں کچھ غم نہیں کیا، میں تو اس کی ماں کو جانتا تھا، اس کی ماں روز میرے پاس آ کے قرآن سنتی تھی یا قرآن پڑھتی تھی، مجھے یہ احساس ہو گیا کہ بچہ روز قرآن پاک سننے کا عادی ہو گیا ہے، آج نہیں سن رہا ہے، اس وقت سے رو رہا ہے، اس لیے میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ دیا، اس کو نیند لگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عادت جیسی ڈالیں ہے نا ویسا ہوگا۔ 100 بچے صالح پورا اچھے بچوں کی تربیت کرنے کے واسطے ماں باپ کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اچھا کرنے کی بات کہتے ہیں تو خود پہلے نمازی بنے، خود پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اگر کہا کہ یا رسول اللہ میں چار گناہ یعنی 4 میرے غلط کام ہے، اس میں سے ایک کام غلط چھوڑ سکتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں جوا کھیلتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں ناچ گانے کے پروگراموں میں جاتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا کہنا ہے؟ تو کہا اس میں سے ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، باقی گناہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج آپ ہم رہتے تو وہ کہتے کہ نکل یہاں سے، مگر میرے پیارے رسول تو رحمت بن کے آئے تھے نا۔ میرے آقا نے کہا کہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے تمہاری شرط ہمیں منظور ہے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ کوئی تم غلط عمل کریں گے تو اس کی سزا تم کو ملے گی۔ کہا کہ مجھے بھی منظور ہے۔ کہا کہ ایک کام کرو، آج سے جھوٹ بولنا چھوڑو۔ اب گیا شراب کے وقت، شراب پینے کے لیے، شراب پینے گیا، شراب کا جانچہ لیا، خیال آیا کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دینے کا وقت آئے گا، میں حاضری دوں گا، پیارے رسول پوچھیں گے کیا تم نے شراب پیا؟ میں اگر انکار کر دوں گا تو جھوٹ ہو جائے گی، اقرار کر لوں گا تو پورے برس میں شراب چھوڑ۔ پھر جمعے کا وقت آیا، جمعے کے لیے گیا، جوا کھیلنے کے لیے بیٹھا، پھر یہ خیال آیا کہ بھائی کل پیارے رسول کے سامنے بیٹھوں گا، پیارے رسول پوچھیں گے کیا جوا کھیلا؟ انکار کروں گا تو جھوٹ ہو جائے گی، اقرار کروں گا تو مار کھا جاؤں گا، جوا چھوڑ۔ میرے عزیز پیارے رسول نے ایک جھوٹ کو چھوڑایا، اللہ نے 100 جھوٹے اسے بچائے۔ ہم بھی ایک عمل اچھا کر کے دیکھیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے تو اپنے آپ کو پہلے سنوارنا سیکھیں۔ ہم اپنے آپ کو تو نہیں دیکھیں گے آئینے میں، دوسروں کے آبا بیان کر لیتے ٹھہرے۔ آج ملکوں پہ فرشتے ٹھہرے ہیں، عام دنوں میں ہمارے فرشتے ٹھہرے رہتے تھے نوجوان، جو جا رہا اس پہ بالکل نہیں مارا، انہیں ایسا انہیں ایسا انہیں ایسا انہیں ایسا سب کو بول لیے، مگر ایک ریکارڈ آپ کا بھی ہو رہا ہے اور وہ
कैसी पढ़ी जाती। जनाजे की नमाज में भी लोग मुंडिया उठाते छोड़ते, मुंडिया उठाते छोड़ते। बोले क्या हो रहा है, मुंडिया भी उठा रहे हैं। बोले हर वक्त उठाते, अरे क्या मुसीबत में ठहरा दिए, अल्लाह मियाँ कहीं भी ले जाओ, हमको तो बख्शो। ऐसा तो नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों, उस दुआओं को याद कीजिए, नमाज के तरीकों को याद कीजिए, और अल्लाह के जिक्र को आप करते हुए आए हैं, तो अब अल्लाह के जिक्र को अपने जबान पे हमेशा के लिए जारी करना। हमेशा आपकी जुबान पर रहे अल्लाह 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 अल्लाह। फिर क्या होगा, जबान में माशाअल्लाह जब अल्लाह का नाम आएगा, अल्लाह का जिक्र आते रहेगा, अल्लाह के फज़ल करम से आपके नेकियों में इजाफा होता जाएगा और आपके गुनाहों का पड़ना यानी कम होता जाएगा। एक वाक्य को अर्ज करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक शख्स जाएगा जो नेकियों का अंबार लेकर जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाता है कि जब अल्लाह तआला के सामने उसके नामे अमाल तोले जाएंगे, ये गुनाह नेकियों का पल्ला इसका इतना रहेगा कि गुनाहों का पल्ला उठ जाएगा। एक एक आएगा, आके कहेगा कि मौला इसमें मुझे ये बाकी है, वो बाकी है, ये बाकी है। होते होते ये होगा कि गुनाहों का पल्ला छूट जाएगा और नेकियों का पल्ला उठ जाएगा। ये कहेगा कि मौला हमने क्या किया जाए? कहा कि अब तुम गुनाहों का मामला ज्यादा हो जाए, लिहाजा इन्हें जहन्नुम ले जाया जाए, दोज़ख के रास्ते में ले जाया जाएगा। मैं मुख्तसर करके बोल रहा हूं। जब वो दोज़ख के रास्ते में जाएंगे, अल्लाह तआला फरमाएगा कि उसकी एक नेकी मेरे पास है, तो लेकर आओ। वो नेकी कहा जाएगा तो फिर वो शख्स को लाया जाएगा, पूछा जाएगा कि मौला अब कौन सी नेकी रह गई है? अल्लाह तआला फरमाएगा कि बंदे अब वो एक नेकी जो रह गई है जो तुझे याद नहीं है। कहा कि मौला ऐसी कौन सी नेकी है? अल्लाह तआला फरमाएगा कि तू नींद के आलम में था, गहरी नींद में था, और तू सोते सोते एक वक्त करवट बदलते बदलते अल्लाह कह दिया था वो नेकी मेरे पास है, आज वो नेकी मैं डालूंगा। फिर देखूंगा कि तेरा अमल नामे का क्या मामला होगा। अल्लाह के नाम से बड़ा कोई और नाम हो सकता है। नेकियों के पल्ले में डालते हैं, नेकियों का पल्ला झुक जाता है और जहन्नम का गुनाहों का पल्ला उठ जाता है। अल्लाह तआला फरमाता है ले जाओ इसे जन्नत में दाखिल करो। ये कब होगा मालूम? जबान पे अल्लाह का जिक्र रहेगा। गालियां देते हुए सुनने तो काम में भी वही निकलेंगे। जबान वही दुरुस्त कहती है जो आप रात में दिन तमाम दोहराते हैं। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आइए नमाज की तरकीब सुन लीजिए। हमारे खतीब साहब तशरीफ ला चुके हैं। पहले अल्लाहु अकबर कहेंगे। मैं वक्त की पाबंदी इस बात से कर रहा हूँ आप हज़रात के लिए सहूलत होने के लिए, वरना लोग आने वाले हैं और आते रहेंगे तो 5 मिनट बनने से कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वक्त की हमेशा मैं वक्त को ज्यादा अपने करते रहूं और आपको उससे तकलीफ होती रहे। मैं वक्त की पाबंदी करना अपने पे लाजमी समझता हूँ। तो खैर मेरे अजीज दोस्तों, खतीब साहब खड़े रहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथ उठाइए, बांधिए, सना पढ़ लीजिए। फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ उठाइए, छोड़ दीजिए। फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ उठाइए, छोड़ दीजिए। फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ उठा के बांधिए। फिर हज़रत रात होगी, उसके बाद रुकू में जाएंगे और उसके बाद फिर दूसरी रकात के लिए जब उठेंगे, उठने के बाद पहले क़िरात होगी, उसके बाद फिर हमारे खतीब साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो फौरी रुकू में नहीं चलेगा। बजाय इसके अल्लाहु अकबर कहे तो हाथ उठाइए, छोड़ दीजिए। फिर दोबारा कहा जाएगा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाइए, छोड़ दीजिए। फिर कहा जाएगा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाइए, छोड़ दीजिए। चौथी बार जब अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, हाथ उठाइए, बांधिए, रुकू में चले जाए। माफ करना, पहली रकात में चला गया। आप पहली रकात में जोर आने थे तो हमारे खाली साहब का हाथ हिला तो मुझे समझ आएगा। दूसरी रकात आप खाता देना बड़े कमाल करे, मजबूत हाथ हिला। अब दूसरी बात एक करते बात खत्म करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों, आसान का जो भी हाल है माशाअल्लाह बारात में आप पढ़ रहे हैं, तकलीफ होती है और बहुत ही मलाल होता है कि आज बहुत से लोग रिलीफ कैंपों में पड़े हुए हैं। मेरे भाई, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनका हम ख्याल रखें। बर्मा के मुसलमानों के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं। जब भी बैठे अल्लाह के सामने हाथ उठाइए, उठा के कहिए मौला जिसका कोई मददगार नहीं है उसके आप मददगार है।
جس کے کوئی نہیں ہے آپ ہیں، اور اللہ کرم کی نظر ایک ادھر بھی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ مسلمانوں کی مصیبت دور ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، میں ہمارے محترم اسد الدین صاحب کا اور ہمارے اسد صلاح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے یاد آئے گا، وہ 2 دن پہلے ان کی برسی بھی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک زمانے تک اس ممبر سے آپ کو خطاب کرتے رہے، 63 سال تک انہوں نے آپ کو یہاں اس ممبر سے خطاب کرتے رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم جو مرحومین ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، دوسری گزارش یہ ہے کہ جامعہ نظامیہ کا ابھی آپ نے اعلان سماعت فرمایا، اب اس کے ساتھ ساتھ اور ایک جامعہ ہے جس کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور ماشاءاللہ آج بھی 600 طلبہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے شاخوں میں بھی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت اس کی مدد کرنا آپ پہ لازم ہے۔ جو مولانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو چاہتے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے پہ لازم کر لے کہ جاتے ہوئے اس مدرسے کو زکات صدقات عطیات سے تعاون فرمائیں اور اس کی ممبرشپ قبول کریں۔ ایک حافظ بنائیے، ایک عالم بنائیے۔ اگر آپ حافظ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، لیکن وہ بچہ جب تک حفظ کر سناتا رہے گا قرآن، اس وقت تک اجر ملتا رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے فرمانبرداروں میں اور نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ پکڑنا، باٹل لے لیں، باٹل لے لیں۔